السلام علیکم ناظرین، رضی سخنور پر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں آپ کو اپنی کتاب رفتگان ملتان میں سے ایک مضمون سنا رہا ہوں، پہلا جنازہ۔ یہ اس کتاب کا پہلا مضمون ہے اور یہ میں نے اپنی والد صاحب کی یاد میں لکھا ہے۔ اس کے کچھ حصے سناتا ہوں میں آپ کو، مضمون طویل ہے۔ جنوری کی ایک ٹھٹھرتی صبح، سورج ابھی نصف النہار پر نہیں آیا تھا، ملتان چھاونی کے بابو محلے میں واقع ایک سہ منزلہ مکان کے صحن میں ایک جنازہ رکھا تھا۔ جنازے کے گرد خواتین بہن کرتی تھیں۔ ایک میت تھی جسے ابھی کفنایا نہیں گیا تھا اور اس کے چہرے پر لہو تھا، چیخو پکار تھی، آہو بکا تھی، عورتوں کے دل خراش بین تھے۔ پورے محلے کی عورتیں صحن میں جمع ہو کر جوان موت پر آنسو بہا رہی تھیں۔ اس گھر میں 3 سال کے دوران یہ دوسری جوان موت تھی۔ ایک 30 سالہ درزی کی موت جو ٹریفک حادثہ کا شکار ہو گیا تھا۔ اس گھر کے مکین تو ابھی پہلی موت کا صدمہ ہی نہ بھلا پائے تھے۔ اسی درزی کا بڑا بھائی 3 سال پہلے پاک بھارت جنگ کے دوران گولہ باری میں نشانہ بنا تھا۔ اس کی ماں صدمے سے بے حال تھی، بہنیں میت سے لپٹی ہوئی تھیں، بیوہ پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے، اور اس کوہرام سے بے خبر ایک 3.5 سال کا بچہ جنازے کے پاس کھیل رہا تھا۔ وہ حیرت سے کبھی جنازے کو، کبھی رونے والوں کو دیکھتا، پھر دوبارہ کھیل میں مگن ہو جاتا۔ 3.5 سالہ بچہ جو اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے کھیلنے کے دن ختم ہو گئے، مگر وہ کھیلتا تھا خاموشی کے ساتھ۔ پھر اس کوہرام اور چیخو پکار سے گھبرا گیا۔ گھبراتا کیوں نہ، اسے بین کرنے والی عورتوں نے باری باری سینے سے لگا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ گھبرائے ہوئے بچے کو کسی ہمسائے کے گھر بھیج دیا گیا تاکہ وہ مزید نہ روئے۔ اس کی گھبراہٹ ختم ہو گئی، اس نے دوبارہ کھیلنا شروع کر دیا، حالانکہ اس کے کھیلنے کے دن ختم ہو گئے تھے۔ جنازہ کب اٹھا، کس نے شرکت کی، کس نے کندھا دیا، یہ مجھے معلوم نہیں۔ اس جنازے کے بعد یہی چند مناظر میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ شاید بچپن کا اس سے پہلے کا کوئی اور واقعہ مجھے یاد بھی نہیں۔ بس اسی روز کا ایک اور لمحہ مجھے یاد ہے۔ صبح 9:30 یا 10 بجے کے قریب جب وہ گھر سے نکلنے لگے تو میں نے ان کے ساتھ جانے کی ضد کی تھی، بالکل اسی طرح جیسے باپ کے گھر سے نکلتے وقت ہر بچہ اس کے ساتھ جانے کی ضد کرتا ہے۔ جیسے میں گھر سے نکلنے لگوں تو میری دعا میرے ساتھ جانے کی ضد کرتی ہے، یا جیسے حنان اور نگین جب 3.5-4 سال کے تھے تو میرے ساتھ جانے کی ضد کرتے تھے۔ میں نے بھی ضد کی تھی اپنے بچپن کی۔ یہ ایک ہی ضد مجھے یاد ہے جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ کی تھی، اور یہ ایک بچے کی اپنے باپ کے ساتھ آخری ضد تھی۔ 1968 میں جنوری کی اس ٹھٹھرتی صبح ابدالی روڈ پر ٹریفک ہی کتنی ہوگی کہ ان دنوں تو ملتان میں موٹریں اکا دکا ہوا کرتی تھی۔ جیپ میں سوار ایک گردیزی نے سائیکل سوار درزی کو کچل دیا۔ ایک سائیکل سوار درزی جو ملتان کی ایک کشادہ سڑک پر اس گردیزی کی جیپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا، اور جس کا بچہ گھر میں ٹافیوں کا منتظر تھا، اور جس کی بیوی اس کے لیے آلو والے پراٹھے بنانے کا سوچ رہی تھی، اور اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ بیوی نہیں، بیوہ ہو گئی ہے۔ تو 8 گھنٹے بعد محلے والوں نے گھر آ کر موت کی اطلاع دی۔ ریلوے کے ریٹائرڈ کلرک شیخ عبد الکریم نے اپنے دوسرے بیٹے کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے حوصلے مجتمع کرنا شروع کر دیے۔ جیپ نے راہگیر کو کچل دیا۔ 30 سالہ شیخ ذکاء الدین کی موت کی سنگل کالمی خبر 9 جنوری کو اخبارات بے صفحہ آخر پر ان کی نعش کی تصویر کے ساتھ شائع ہوئی۔ میں نے یہ خبر امروز اور کوہستان میں کئی برس بعد پڑھی۔ کوہستان کا وہ شمارہ میرے دادا نے 1965 کی جنگ کے اخبارات کے ساتھ سنبھال کر رکھا ہوا تھا، جن میں میرے تایا کی شہادت کی خبر اور فیچر اور خبریں موجود تھیں۔ میں نیوز ڈیسک پر کام کے دوران جب بھی ٹریفک حادثے میں کسی راہگیر کی ہلاکت کی خبر بناتا تھا تو مجھے وہ خبر اپنے والد ہمیشہ یاد آتے تھے، اور میں سوچتا تھا کہ آج میں جو یہ خبر بنا رہا ہوں، کئی برس بعد اس راہگیر کا بچہ جب بڑا ہوگا اور اپنی ماں یا دادا کے سامان میں رکھا اخبار نکالے گا تو اس خبر کو ضرور پڑھے گا، اور پھر میری طرح یہ بھی سوچے گا کہ کون ہوگا جس نے میرے باپ کی موت کی خبر بنائی ہوگی۔ یہ سوال میں نے بارہا سوچا، وہ خبر کس نے بنائی ہوگی، کس کیفیت میں بنائی ہوگی، چائے سگریٹ پیتے، نیوز روم میں خوش گپیاں لگاتے، کہہ لگاتے بنائی ہوگی، کہ خبر کتنی ہی اندوہناک کیوں نہ ہو اسی ماحول میں بنائی جاتی ہے۔ ساتھ جانے کی ضد، ٹافیوں کا وعدہ، آلو والے پراٹھے اور چارپائی پر پڑی میت، اپنے والد کے حوالے سے بس یہی چند یادیں میرے ذہن میں نقش ہیں۔ 3.5 سالہ بچہ اس سے زیادہ یاد بھی کیا رکھتا۔ ان کی آواز کیسی تھی، قد کتنا تھا، میں انہیں کیا پکارتا تھا، ابو کہتا تھا، ابا جی یا ابا جان، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں نے ان کی تصویروں، اپنی ماں کی یادوں کی مدد سے جانا۔
हसन परवाना कब्रिस्तान में एक कब्र पर उनके नाम का कतबा है। मैं हर सुबह, हर ईद की सुबह का आगाज उनकी कब्र पर अगरबत्तियां जलाकर करता हूँ। वापसी पर किसी दुकान से एक टॉफी लाकर अपनी जेब में डाल लेता हूँ कि उनका वादा पूरा हो जाए। नाज़रीन किराम, रज़ी सुखनवर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।